بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں کے تینوں لوگ جو حج کر رہے ہیں بیت اللہ میں داخل ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، سامان رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے اور دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ دوڑنے کے لیے آئے، سکون سے آپ سامان رکھیں، شاور لیں، تھکاوٹ نہیں ہے تو پوری کریں، صرف سرد کو نہ ڈھانپیں آپ، اور فریش ہو کے آپ بیت اللہ جائیں تاکہ آپ سیر ہو کے دعائیں کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو آپ کو استباء کرنا ہوگا۔ استباء کا مطلب ہے جو چادر اوپر لی ہوتی ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں اور بائیں کندھے پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، گویا کہ یہ دایاں کندھا طواف کرتے وقت انسان کو ننگا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ سخت گرمی میں بیچارے لاہور سے ہی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں پہلے سے حج سمجھنا چاہیے۔ آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے، حکم تو یہ اس کو بوسہ دے، اگر بھیڑ ہے تو آپ، حکم یہ بھی ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو لگا کے چوم لے۔ اب وہ ممکن نہیں ایک لاٹھی لے جانے نہیں دے گا کہ کھوٹی کسی کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کریں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو عزت میں، شرف میں، نیکی میں اور رعب اور ہیبت میں اور زیادہ کر دے۔ آپ طواف سے پہلے یہ دعا پڑھیں جب شروع کرتے ہو، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک وتطبیقا لسنت واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا کرتے ہوئے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں طواف شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تو مجھے بھی سلامتی عطا کر۔ اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، جو چاہے دعا کرے، لیکن رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے، اس کے اور حجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چکروں کے بعد اب بقیہ 4 چکر سکون سے آپ چلیں۔ 7 چکر گزارنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اگر وقت ہے تو بوسہ لے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ٹھیک، آپ ملتزم پہ آ سکتے ہیں جو دروازہ ہے، اور حجر اسود یہ درمیانی حصہ ملتزم کا ہے۔ اللہ کے سر اپنا چہرہ مبارک لگاتے، ذراعی اپنے بازوؤں کو لگاتے، اپنے سینے کو لگاتے اور کثرت سے دعائیں کرتے۔ لیکن اگر یہ سین نہیں بن سکتا تو پھر آپ سعی کے لیے چلے جائیں، زمزم پہلے پئیں، جس خواہش کو لے کے زمزم پئیں گے اللہ وہ خواہش پوری کر دے گا۔ آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ بھی لگائیں اور سر پہ بھی لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ پھر یہ ہے، آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں، صفا پہ چڑھتے وقت آج تو پہاڑی نہیں رہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس میں بنا ہوا ہے، آپ یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جس جگہ سے اللہ نے شروع کرنے کا حکم دیا میں بھی وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بس۔ اور چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پانچویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور آپ صفا پہ جا کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے دعا کریں اور 3 مرتبہ دعا کریں۔ جب 3 مرتبہ دعا کرنی ہے تو ہر دعا کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے۔ وہاں سے مروہ تک جائیں گے تو 1 چکر ہوگا، کچھ سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں دوڑ کے گزرنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی دوڑے تھے۔ آپ جب مروہ پہ پہنچے ہیں تو پہلی 2 دعائیں چھوڑ دیں، ابدأ بما بدأ اللہ بی اور ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اس کو چھوڑ دے، باقی ساری دعائیں ہر چکر میں پڑھنی۔ 7 چکروں کے بعد جس نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا وہ بال کٹوائے، منڈوائے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب عمرہ کیا تھا تو بال کٹوائے تھے، جب حج کیا تو بال منڈوائے تھے۔ یہ بال کٹوا کے اپنا لباس پہن لے جب تک کہ 8 ذی الحجہ نہیں آتی۔ حج قران کرنے والا اسی حالت میں رہے گا۔ حج افراد کرنے والے نے تو طواف کیا، اگر وہ صحیح بھی کر لے تو 10 تاریخ کو اس کو صحیح نہیں کرنی پڑے گی۔ 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا حج تمتع کرنے والا۔ حج قران والا تو اس وقت تک احرام میں رہے گا، حج افراد والا بھی احرام میں رہے گا۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ مینا پہنچے، جس جگہ آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ نیت کریں، جیسے آپ نے یہ کہا تھا لبیک اللہم بحجۃ بعمرۃ، اب آ کے حج کی نیت کر لے، عمرہ کی جگہ پہ حج کا نام لے لے، اور آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھنی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں صلی الصلاۃ الرباعیۃ بمنن، اللہ کے رسول نے مینا میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھا۔ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنَنٍ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 2 رکعت پڑھی۔ وَأَنَّ عُمَرَ ابن الخطاب صَلَّاهَا بِمِنَنٍ الرَّكْعَتَيْنِ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ 9ویں تاریخ کو آپ صبح جب سورج نکل آئے تو پھر آپ میدان عرفات کی طرف جائیں گے۔ میدان عرفات الگ ہے، وادی عورانہ الگ ہے۔ جہاں خطبہ ہوتا ہے یہ وادی عورانہ ہے، آپ نے جا کے خطبہ وادی عورانہ میں دیا، خطبے کے بعد آپ عرفات میں گئے، آپ وہاں خطبہ سنیں، ظہر عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں 2 رکعتیں قصر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ سب سے پیاری دعا اس دن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شام تک آپ اذکار کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کثرت سے دعائیں کرنا نہ بھولیے۔ اللہ کے رسول نے بہت دعائیں کی تھی۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی، دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھے اور قصر کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا۔ پھر اس رات آپ نے کو باتیں بھی اتنی نہیں کی، آپ پھر سو گئے، تاکہ آپ نے 10 تاریخ کو زیادہ کام کرنے ہیں۔ جو ہی آپ صبح اٹھیں، اجازت یہ ہے کہ سحری کے وقت بچے، عورتیں، بوڑھے وہ جا سکتے ہیں، جیسے کہ سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا جسم بھاری تھا، آپ نے اجازت دے دی تھی، انہوں نے فجر کی نماز ہی منا جا کے پڑھی۔ لیکن جو بچے اور عورتیں اور اس طرح کی کیفیت نہیں رکھتے، ان کو نماز وہاں ہی پڑھنی چاہیے مزدلفہ میں، اور جب تھوڑی سی روشنی ہو تو پھر مینا کی طرف جائیں، جس کو عام لوگ 3 شیطان کہتے ہیں، جمرات۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے جمرہ عقبہ جو ہے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں باندھنی ہیں، جو چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے معمولی سی بڑی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس دن 4 کام کیے جاتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، بال منڈوائے جاتے ہیں، طواف اور سعی کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ ترتیب نہیں رہ سکی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک آیا، اللہ کے رسول میں نے پہلے بال منڈوا لی، ابھی کنکریاں نہیں ماری۔ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، بس کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ ایک کہنے لگا میں تو طواف بھی کر آیا ہوں، ابھی میں نے کنکریاں اور قربانی کا کام نہیں کیا۔ فرمایا افعل ولا حرج، ان 4 کاموں میں ترتیب جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، لیکن کرنے سارے ہیں کام۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ ان 4 کاموں میں 2 کام اگر آپ کر لے تو احرام اتار سکتے ہیں، اس کو تحلل اول کہتے ہیں۔ آپ قربانی کریں، بہت سارے پوچھیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، قربانی کا ٹائم تو 11 بجے کا دیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایک مقرر کر دی وہ آپ کی طرف سے ہوگی، آپ بے فکر ہو جائیں، گناہ ان کے سر پہ ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہو، آپ کے حج میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ طواف کریں، سعی کریں 10 تاریخ کو واپس آ جائیں، 11 اور 12 یہ راتیں وہاں مینا میں گزارنی چاہیے، اور 13 کی رات۔ اور طریقہ کیا ہے کہ آپ مینا میں اسی طرح رہیں، قصر نماز پڑھیں، ہر روز زوال کے بعد شام تک آپ جو ہے وہ 21 کنکریاں ساتھ ساتھ لگانی ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلے کنکریاں ماریں، اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ جو جمرات ہیں وہ دائیں طرف ہو جائیں، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ جب دوسری جگہ پہ کنکریاں ماریں تو پھر بائیں طرف ہو جائیں اور وہاں آپ کھڑے ہو کے دعا کریں، اور تیسری جگہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ 12 کو بھی ایسا کریں اور 13 کو بھی ایسا کریں۔ لیکن اگر 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد کو اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے، مینا سے واپس آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، جو جلدی کرنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، اور جو 13 کو بھی کنکریاں مارنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جس کے مطابق انہوں نے حج کیا اور کروایا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بربك الكريم